کہ پھر اس سوال یہ اٹھے گا کہ ایسا کون سا ثواب کا کام ہے جس کو پیغمبر نہ کر سکے، جس کو صحابہ نہ کر سکے اور ہم کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ جتنا بھی کوشش کر لیں ان لوگوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پیغمبر کا زمانہ خیر القرون، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے گواہی دی کہ خیر القرون قرنی، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو اس سے متصل زمانہ ہوگا وہ بھی بہتر ہے، پھر اس کے بعد فرمایا جو اس سے متصل ہے وہ بھی بہتر ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد فتنے، فساد، اختلافات، مختلف آزمائشیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں جب ایک مرتبہ تلوار اٹھ جائے گی، اپنے نیام سے نکل جائے گی، وہ پھر دوبارہ واپس نہیں ہوگی، اور فساد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ فساد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن سے شروع ہو گیا ہے، جب انہیں شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت حسنین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس طرح دوسرے بڑے بڑے حضرات کو، بڑے بڑے صحابہ کرام کو اسی دین کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا، حق کی بنیاد پر، حق بات کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک اعمال ایمان کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو لوگ کرتے ہیں اور وہ اس پر پورا اترتے ہیں، ہر وہ نیک عمل جو پیغمبر سے ثابت ہے، صحابہ نے کیا ہے، خیر القرون بہترین زمانوں میں اس عمل کی مثال موجود ہے، وہ نیک عمل اس پر ایک کوئی شخص قائم و دائم ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر غالب ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اعتبار سے طاقتور بننا چاہتے ہو، دنیا کی نعمتیں اور وسائل کی چابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا ایمان ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کریم نے واضح فرما دیا کہ تم لوگ ہی غالب رہو گے ساری اقوام عالم کے اوپر، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے بنو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان والے بننے کا دعویٰ تو ہم سب کا ہے، اور کروڑوں میں اور اربوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ قرآن نے جو وعدہ کیا ہے، قرآن کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، فرمایا جو ان شرائط پر پورا اتریں گے، ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی دین کے لیے آگے بڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو زمین پر طاقت، خلافت عطا کریں گے، لیستخلفنہم۔ اور کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، فرمایا جیسے اللہ نے تم سے پہلے والوں کو زمین پر خلافت عطا کی، اختیارات دیے، حکومت دی، اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، فرمایا جس دین کو اللہ نے ان سب کے لیے، مومنوں کے لیے پسند کیا، اللہ تعالیٰ اس دین کو بھی ان لوگوں کے لیے آسان بنا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں مل گئی، طاقت اختیار مل گیا، اور اللہ کا وعدہ نیک اعمال کے بعد انسان کو وہ سب چیزیں مل گئی دنیا میں تو اب وہ نیک اعمال چھوڑ دے، نہیں، اس کے بعد بھی دین پر چلنا ہوگا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت پر قائم دائم مضبوط رہنا ہے جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک اعمال کر لیے، بہت بڑے متقی پرہیزگار کوئی شخص بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اب جو چاہے کرتا رہے، اب اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی،
ایسا کوئی مقام مرتبہ کسی انسان کو کسی بھی موقع پر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا کہ جس کو یہ حکم مل جائے کہ اس کے بعد اب وہ آزاد ہے شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، ایسا مقام مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ بھائی پیغمبر کے مقام سے زیادہ اونچا مقام تو کسی کا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا میں دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ۔ صحابہ کرام نے کہا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فرمایا قرآن میں تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے آپ کے اگلا پچھلا سب معاف کر دیا ہے۔ پیغمبر سے تو گناہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ انسانی غلطی کمی کوتاہی جو انسان سے ہو سکتی ہے وہ مراد ہے، اللہ فرماتے ہیں تو معاف ہے۔ جب یہ سب چیزیں معاف ہیں اور آپ بخشے بخشائے ہیں تو آپ کیوں استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان اگر معاف بھی ہے تب بھی اس کو استغفار کرنا ہے، اس استغفار سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پیغمبر تو ہر وقت ان کا مقام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ میں اونچا ہوتا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مقام تک انسان پہنچے اور اس کے بعد اس کو دین پر عمل کرنا اس کے لیے ختم ہو جائے، نہیں، اس سے زیادہ ذمہ داری انسان پر آتی ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس حکومت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو اپنے اوپر اختیار ہے تو اس کی ذمہ داری اپنے حد تک ہے۔ لیکن ایک شخص کے پاس اختیارات آ گئے، اس کے پاس ادارہ، شہر، علاقہ، ملک، جتنی بھی ہو، صوبہ، کسی بھی حد تک اس کے اختیارات میں آ گئے، اب اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو خلافت کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا، ان کو طاقت عطا کرے گا، جو صحیح معنوں میں مخلص ہوں گے۔ اور آپ سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ نے فرمایا خلافت عطا کی، دین پر عمل بھی اللہ آسان بنا دیں گے، اس پر بھی عمل کرنا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت تو ہو۔ اب شریعت نے، اسلام نے اس کے لیے ترتیب بتائی کہ خلافت، حکومت، اختیارات کی تقسیم کی ترتیب کیا ہوگی، اس کے لیے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے اپنی مبارک زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اختیارات کے منتقل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی حیات، اپنی موجودگی، اپنی مبارک زندگی میں سب کے سامنے ان کو اختیارات دے دیے، اور آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں آپ مسجد میں پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، آپ کے بدن مبارک میں کمزوری آ گئی، بخار تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام مسجد میں آئے، انتظار کرتے رہے، پیغمبر علیہ السلام نہیں نکلے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا اور وہیں سے آواز دی۔ حجرے اس طرف ہوا کرتے تھے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، آپ نے آواز دی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، کہہ دو اس کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہا، ان کے تو والد تھے، وہ تو گھر پہ تھی، پھر باہر بھی لوگوں کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اس طرح انہوں نے وہ آخری کئی نمازیں پڑھائیں۔ ایک نماز میں تو آپ گھر سے باہر نکلے، تشریف لائے کہ پہلے تو ان کو نماز کا کہا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، گزارا محسوس ہوا، تو آپ گھر سے نکلے، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، ایک ہاتھ
ان کے کندھے پر رکھا، ایک دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھا، اور آپ اپنے حجرے مبارک سے مسجد میں تشریف لائے۔ اور حدیث میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر نہیں لگ رہے، کمزوری ہے، پاؤں صحیح لگ نہیں رہے، وہ ان کو اٹھا کر اور یوں سمجھیں کہ جیسے کھینچ کر یا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ تشریف لائے، نماز کے لیے آگے ہو چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا، اندازہ ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام آ گئے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ آپ نے خود بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک ترتیب یہ تھی، اور پھر آپ نے اپنی وصیت میں بھی یہ بتا دیا صحابہ کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میرے بعد ان کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہے، اور نہ مومن راضی ہیں، مومنین کوئی کسی پر راضی ہوں گے، ان سے بہتر کوئی شخص میری نظر میں نہیں ہے، لہذا یہی سنبھالیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ لوگوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو لوگوں کا خیال یہ تھا اور کہ وہ بہت نرم دل انسان تھے، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ بہت نرم ہیں تو یہ کیسے حکومت کریں گے، تھوڑی بہت سختی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب ان کے پاس یہ اختیارات آ جائیں گے تو اس کے بعد خود بخود اندازہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، پھر سختی کی جگہ سختی بھی کرواتا ہے، نرمی کی جگہ نرمی بھی۔ چنانچہ جب ان کا معاملہ آیا زکوٰۃ کے منکرین کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب اطلاع پہنچی کہ کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں لڑوں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جب تک اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی ایک رسی جو جانور کو باندھتے ہیں اس رسی سے بھی انکار کریں گے، میں پھر بھی لڑوں گا ان کے ساتھ۔ وہاں پر آپ نے بہت سخت موقف اختیار کیا کہ زکوٰۃ تو بھائی دین کا ستون ہے، یعنی حکم ہے، دین کے جو ستون ہے ان ستونوں میں سے ایک یہ بھی ہے، تو اب بنیاد ہے، اس کا کوئی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ادا نہ کرے حکومت وقت کو، جیسے اس وقت ترتیب تھی، فرمایا کہ ایسے اہم چیز کے انکار کرنے والوں کے خلاف میں کارروائی کروں گا۔ تو چنانچہ بہت سخت فیصلے لیا آپ نے۔ تو اس طرح کے اور موقع بھی آئے، منکرین نبوت کا معاملہ آیا، مدعین نبوت کا معاملہ آیا، یہ ساری چیزیں آئیں، آپ نے ان سب میں 2 سال کا عرصہ ملا آپ کو۔ 2 سال میں انسان کتنے کام کرے، لیکن اللہ کی دین سے اور اللہ کی رضا اور فضل سے بہت کام ہوا ان کی زندگی۔ 63 سال کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، 63 سال کی عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پائی۔ 2 سال عمر میں کم تھے، اور آپ کے بعد 2 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور یار غار و یار مزار ساتھ میں دفن ہے، آج بھی ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں ان کی قبر موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ دوسرا طریقہ کہ خلافت کیسے، حکومت کیسے منتقل ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ فرمایا، اور ان کی ترتیب میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں تو ذرا اختلاف، یہ فرق یہ تھا کہ اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اشارتاً کنایتاً اور ایک عملاً بتا دیا تھا کہ یہ میرے بعد رہیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ یہ چیز ان کے سپرد کر دی تھی کہ یہ میرے بعد رہیں گے۔ اور ان سے یہ بات بھی ہوئی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت سخت مزاج کے انسان ہیں، اگر ان کو حکومت مل گئی تو یہ تو بہت زیادہ سختی کریں گے، تو اس پر بھی انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جب ان کے پاس ذمہ داری آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نرم دل تھے، لیکن حکومت ملی تو کچھ سختی بھی آ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخت تھے، لیکن حکومت ملنے کے بعد ان میں نرمی بھی آ گئی۔ چنانچہ واقعات ہم سنتے ہیں، راتوں رات گھوم رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اور
مستحقین کو ان کا حق پہنچا رہے ہیں، کسی کے گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں، کسی کے گھر میں اور کوئی ضرورت کی چیز پہنچا رہے ہیں، کتنا پھر اللہ نے ان کو نرم دلی بھی عطا فرمائی۔ سختی کی جگہ پر وہ سخت تھے اور نرمی کی جگہ پر وہ نرم تھے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر سختی کی جگہ بھی کوئی سختی نہیں کرتا تو یہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہوتا، یہ پھر اس انسان کی اپنے نفس کے اندر اس کے دل میں کمزوری ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام ہو، باوجود کہ اللہ نے ان کو کتنی نرم دل، نرم طبیعت، رحم دلی عطا فرمائی، لیکن جہاں سختی کا موقع آیا انہوں نے سختی کی، لیکن ذات کے لیے نہیں، دین کے معاملے میں۔ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی دین کی مخالفت ہوتی، دین کے خلاف بات ہوتی تو آپ سخت غصہ فرماتے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا کہ یہ دین کے خلاف بات کیوں ہو رہی ہے۔ ہاں، اپنی ذات کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں برداشت کروں گا، اپنی ذات کے لیے آپ نے نہ کسی کو ڈانٹا، نہ آپ نے کسی کو کوئی بات کی، نہ آپ نے کسی کو برا بھلا کہا، اپنے آپ کی۔ دین کا معاملہ آیا تو دین کے معاملے میں سختی بھی ہوئی، جہاں نرمی ہو سکتی ہے وہاں نرمی بھی ہوئی۔ یہی طریقہ کار صحابہ کرام۔ تو ایک طریقہ کار حکومت کی تبدیل کرنے اور منتقلی کے طریقہ کار وہ تھا خلافت کا، جو اشارتاً کنایتاً مقرر کیا گیا۔ دوسری ترتیب پھر کیا تھی کہ وضاحتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر باقاعدہ ان کو نامزد کر دیا گیا۔ اور پھر تیسرا طریقہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں 6 افراد کی، 6 صحابہ کرام کی کمیٹی بنا دی۔ فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو یہ 6 حضرات جس کو بھی اپنے آپ میں سے منتخب کریں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ ان 6 افراد میں سے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے۔ یہ انہی افراد میں، انہی حضرات میں یہ شامل تھے۔ یہ تو طور طریقے اس زمانے میں تھے۔ اسی ترتیب کے مطابق اختیارات کو منتقل کیا جاتا تھا، اور اختیارات کے انتقال کے وقت رشتہ داری کو نہیں دیکھا جاتا تھا، قابلیت کو دیکھا جاتا تھا۔ اگر قابل بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر قابل ہے رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا حق ہے، رشتہ دار ہے اور قابل نہیں ہے اس کا حق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد کے زمانے میں اپنے بیٹے یزید کا معاملہ جو آیا تو اس کو بھی نامزد کیا تھا، اس پر 5-6 صحابہ کرام نے اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نامزد کیا گیا تھا، لیکن اس وقت فتنے کا دور نہیں تھا اور لوگ سب اتفاق والے لوگ تھے، صحابہ کا دور تھا۔ تو یہ جو ابھی آپ کر رہے ہیں اس وقت اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا 5 بڑے صحابہ کرام نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ وہ واقعہ تفصیل سے تاریخ میں موجود۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی اکثریت کے حساب سے یا جو ان کے حساب میں آیا انہوں نے نامزد کر دیا، اور پھر بعد میں یہ واقعات ہوئے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور بڑا معاملہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے ایک الگ واقعات ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بعد میں اس ترتیب کو رکھا، لیکن بڑے صحابہ کرام جو حضرات تھے انہوں نے اختلاف کیا اس سے۔ تو اب اس ترتیب کے مطابق اختیارات اس زمانے میں تقسیم ہوئے، حکومتیں بنی۔ بعد کے زمانوں میں مختلف طور طریقے ہوئے، بعض علاقوں پر زبردستی قبضہ ہوا، وہ اسلامی خلافت حکومت میں آئے، بعض لوگ خود سرنڈر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم رضا ہیں، آپ کے حوالے ہے سب کچھ، اور بیعت کر لی خلیفہ وقت کے ہاتھ میں، تو ان کے ہاتھ میں پہنچ گیا سب کچھ، ایسا بھی ہوا ہے۔ بعد میں جو نظام نکلے، جمہوریت بیچ میں آ گئی۔ جمہوریت میں کیا ہے کہ جمہوریت کا نظام یہ ہے کہ جی جس طرف اکثر لوگوں کا ووٹ پڑے گا وہ جیت جائے گا، اور جہاں کم لوگ کی رائے آئے گی وہ ہار جائے گا۔ اب ظاہر ہے ہمارے ہاں تو نظام ہے، نظام کے اندر ہم چلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، بہرحال اس کے متعلق جو بھی آداب ہیں، مسائل ہیں،
ووٹ ہے، حق ہے، وہ استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ تو ہم بتاتے ہیں، لیکن یہ نظام ایک ایسا نظام ہے کہ ایک جگہ اگر 3 افراد کھڑے ہیں انتخابات میں اور ہر ایک کو 10,000، ایک کو 10,000 ووٹ مل گئے، ایک کو 8,000 مل گئے، ایک کو 9,000 مل گئے، تو اب ایک شخص جس کو کم زیادہ ملے، 10 پورے ملے 10,000، اس کو کہتے ہیں یہ جیت گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو 8 ملے، جس کو 9 ملے، وہ سارے ملائیں تو اس سے زیادہ ہو جائیں گے نا 10,000 سے۔ وہ 8,000 اور 9,000 کتنے ہو گئے؟ 17,000 ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کے حق میں 10,000 آدمیوں نے رائے دی، لیکن اس کے خلاف 17,000 نے رائے دی، تو اس کو کون دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا کوئی۔ یہ ایسا عجیب نظام ہے۔ اپنے ان تمام تر خامیوں، کمی کوتاہیوں کے باوجود بس اب چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرعی ترتیب کے مطابق اس میں بڑی خرابیاں ہیں۔ جہاں شریعت کا نظام دیکھا جائے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں لوگ اکثر اس پر بحث کرتے ہیں کہ علماء تو آگے میدان میں ہیں، جبکہ شریعت کا طریقہ تو یہ نہیں ہے، اور شریعت کے خلاف بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، تو یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ تو نظام کو تبدیل کرنا اس وقت ہمارے ہاتھ میں، اختیار میں نہیں ہے۔ اسی نظام میں، اسی ترتیب کے مطابق جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق علماء اپنی محنت کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ نفاذ اسلام اور صحیح معنوں میں شرعی خلافت کا قیام اور یہ ساری چیزیں اس ترتیب کے مطابق نہ کبھی ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی۔ بس دفاعی طور پر یہ کرنا ہوتا ہے کہ اسی نظام کے اندر جو لوگ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے آگے بند باندھنا پڑتا ہے، ان کے آگے ان کی سازشوں کو ناکام بنانا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، بس یہی محنت صرف چل رہی ہے۔ وہ تو جب آپ اس طرح کے ارادے والا شخص طاقت میں آئے گا تو پھر بات بنے گی نا۔ وہ طاقت میں مذہبی لوگوں کو اور اسلام پسندوں کو لانا یا لانے دینا، یہ ہمارے ہاں تو بہت مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اب یہ ہے ہمارے ہاں اس نظام میں، آپ یہ دیکھیے جیسا ابھی پچھلے دنوں یہ باتیں ہو رہی، ایک طرف شیخ الحدیث صاحب ووٹوں میں کھڑے ہیں اور عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، سب کچھ ہے، نیک بھی ہے، دیندار بھی ہے، پرہیزگار بھی، اور دوسری طرف دوسرے شخص کھڑے ہیں جو ظاہر ہے کہ دین کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں نہیں ہے، کم ہے دین کے معاملے۔ لیکن اب عوام ووٹ کس ترتیب کے مطابق دیں گے؟ اب ووٹ دینے والے کون ہیں، کس طرح دیتے ہیں؟ وہ یہاں یہ نہیں دیکھتے، اس لیے کہا گیا ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت میں سب سے بڑا ایک نقصان اور نقص یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگوں کا ووٹ ہوتا ہے نا، یہاں لوگوں کو گنتے ہیں لیکن تولتے نہیں، کہ یہ ایک شخص نے ووٹ دیا، یا آپ کہتے ہیں نا کہ یہ رائے ہے، تو ایک بڑے سے بڑا دیندار، متقی، پرہیزگار اور عالم بھی اپنی رائے دے رہا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ 18 سال کا بھی رائے دے رہا ہے جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، صرف اس کا ووٹ بنا ہے۔ لیکن اس نظام میں دونوں کی رائے برابر ہے، حتیٰ کہ یہاں مرد اور عورت کی رائے بھی برابر ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی رائے برابر نہیں ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں جمع ہوں گی تو ان کی رائے ایک مرد کے برابر ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں۔ تو اس لیے رائے کا معاملہ آتا ہے، شہادت کا معاملہ آتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسری طرف لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی شیخ الحدیث صاحب کا ووٹوں میں، انتخابات میں کیا کام ہے؟ کہ شیخ الحدیث صاحب کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ اب ایک ذہن ہمارا یہ بھی عجیب بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے ووٹ جو کوئی جس کو بھی دینا چاہے، وہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں، اس کو کیوں دے رہے ہیں، لیکن آپ کم از کم یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں کہ ایک عالم کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا جب ایک عام شخص کھڑا ہو سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ، کسی بھی دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والا کھڑا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ ایسے لوگ کھڑے ہو، سنگر کھڑے ہو رہے ہیں، گانا گانے والے، رقص کرنے والے، اداکار، فنکار، یہ لوگ ووٹوں میں، انتخابات میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایک عالم کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ اس لیے یہ تصور دل میں آنا یا ذہن میں لانا جیسے ہمارے یہاں ہے، یہ تصور ہی ہمارے دل میں غلط بٹھایا گیا ہے۔ ووٹ دینے کی بات تو بعد میں آتی ہے،
ہم یہ توقع تو تب رکھیں گے کہ جب کسی کے دن میں یہ بات تو ہوگی نا کہ بھئی کسی نیک آدمی کو بھی ووٹ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن ہی ایسے بنے ہیں کہ نہیں، اس آدمی کا یہاں کام کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ بار بار یہ بات آتی ہے، ابھی یہ بل جو منظور ہوا تھا خواجہ سراؤں والا، اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ بھئی اعتراض پھر علماء پر اٹھتا ہے، امتیاز ان لوگوں پر اٹھتا ہے کہ جی آپ لوگ موجود تھے، آپ کے ہوتے ہوئے کیسے پاس ہو گیا. وہاں پھر وہ لوگ وضاحتیں دیتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں تھے، یا ہم نے نہیں دیکھا، یا دھوکے سے پاس کرا لیا ہے، جو بھی ہو گیا. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر وہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہوگی تو ایسی چیزیں پاس ہوتی رہیں گی. تو اس لیے یہ بات کہ جی کھڑا کیوں ہے عالم ووٹوں کے لیے یا انتخابات میں، یا یہ کیوں آتے ہیں، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کا ذہن جب بنتا ہے، جس کے لیے بنتا ہے، آپ کے نزدیک کوئی دوسرا شخص زیادہ فائدہ مند ہے اس ملک کے لیے اور اسمبلی میں جانے کے لیے اور وہاں پر اسلامی نظام کے، اسلامی قانون کے دفاع کے لیے، یا اسلامی جو شقیں ہیں ہمارے آئین میں اس کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے کوئی جانا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے، رائے ہے ہر کسی کی. لیکن کم از کم یہ بات کہنا کہ جی وہ کیوں کھڑا ہے، یہ کیوں کھڑا ہے، یا عالم کا اس میں کیا کام ہے، یا شیخ الحدیث کا کیا کام ہے، یہ انتہائی ناسمجھی اور جہالت کی دلیل ہے. یہ جہالت ہے، ناسمجھی. یہاں پر سب کو حق حاصل ہے. جو بھی شخص ہمارے قانون میں موجود ہے کہ اس ملک کا شہری ہے اور وہ یہ انتخابات میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ اگر اس ملک کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس کی لوگ موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں منتخب ہو کر آگے جاؤں گا اور آگے جا کر جو مقصد ہے اس اسمبلی کا وہ کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ آگے جائے. بہرحال میرا عرض کرنے کا شروع سے مقصد یہ تھا کہ نیک لوگ، اخلاص کے ساتھ دیندار لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ جب صحیح معنوں میں یہ خدمت کرتے ہیں تو اللہ ان کو اختیارات دیتا بھی ہے. اور ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اتنی ساری محنتوں اور قربانیوں کے بعد آج اللہ نے ان کو اختیارات دیے، اور وہ پھر اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے جو بھی ہے. آج ان کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے، آج ان سے کوئی مانگنے والا نہیں ہے کہ بھئی میرا حق لوٹاؤ، مجھے دو. اور آج ان کے روپوں کے دو کو، ان کے پیسوں کو، ان کے کاروبار، تجارت، بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کی کیا حالت ہے، کس طرح انہوں نے وقت گزارا ہے. تو اس لیے یہ محنت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو محنت جمہوری جدوجہد ہے، اسی دائرے کار کے اندر محنت. ان کے حالات اپنے ہیں، وہ اپنے حساب سے محنت کرتے ہیں. ہمارے ہاں کے حالات دوسرے ہیں، ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں. ہر جگہ ایک ہی طریقہ کار نہیں ہوتا، ہر خطے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، اسی حساب سے پھر اس ترتیب کے مطابق چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کوشش بہت کی گئی کہ کسی طرح یہ مذہبی لوگ بھی اسی جنگ میں آ جائیں اور یہ کسی طرح جو ہے فساد میں آ جائیں. لیکن الحمدللہ ہمارے حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے بڑی سوچ فکر کے ساتھ، محنت کے ساتھ بہت بڑے طبقے کو اس فساد سے دور رکھا. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کیا کیا حالات ہمارے ملک میں پیش آئے، ہمارے ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا تھا. لیکن یہ سارے دیندار طبقے کو کس نے بچایا اور کس نے ان کو کنارے پہ رکھا؟ یہ سب ہمارے علماء، ہمارے بڑے حضرات، ہمارے جتنے بھی دیندار طبقہ ہے انہوں نے اس پر محنت کی. ورنہ اگر وہ ان سب کو اس میدان میں جھونک دیتے تو آپ دیکھتے کہ پھر اس ملک کا کیا حال ہوتا. بہرحال یہ سب دین کے علم کے ساتھ ہوتا ہے. سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے اور اس کو سمجھنے کہ انہوں نے کس طرح ان کا طریقہ کار تھا لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا. سیاست جو ہے یہ اصل وہی ہے جو دین کی روشنی میں ہو. حکومت اصل وہی ہے جو دین کی روشنی میں ہو. اب ہمارے ہاں یہ چیز بدنام ہو چکی ہے تو اسی وجہ سے کہ اس میں دین سے دوری آ گئی ہے. لہٰذا اگر اس کو دین سے قریب کیا جائے یا دین کے قریب کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں. بہرحال باقی سب مسلمان ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس کے لیے اپنی محنت کوشش کرتے ہیں تو ہم کسی پہ یہ الزام نہیں لگاتے کہ جی وہ غلط ہے، وہ کوئی بے دین ہے اور وہ کوئی غلط راستے پر ہیں. وہ سب اپنی اپنی جگہ اپنی محنت کر رہے ہیں. بہرحال لیکن ہمیں بھی صحیح غلط کو اور حق باطل کو سمجھنا چاہیے، اور اتنا شعور ہر آدمی کو ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امان اللہ سنت ادا کی.